راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، آج کا جو مضمون ہم چنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے، وہ ہے حزات اور روت۔ آج کے پروگرام کے آدھے آخری حصے میں ایک دل کو چھونے والی محبت بھری کہانی پہ غور کریں گے جو خدا کے کلام میں درج ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ کہیں نہیں جانا بلکہ یہ سارا پروگرام بیٹھ کے سننا۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم دیکھے تھے کہ کیسا جو ہے یشوع موسیٰ کے جو خادم تھے بنی اسرائیل کو کنعان میں لائے۔ ہم دیکھے تھے کہ خدا کیسے جو ہے یشوع کے اور بنی اسرائیل کے آگے گیا، ان کے دشمنوں کو باہر نکالا اور کنعان کے بہت سارے زمین پہ لایا، جیسا کہ انہیں بہت سال پہلے ان کے باپ دادا ابراہیم سے وعدہ کرا تھا۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دو پاک کتابوں پہ غور کریں گے، اور وہ کتابیں ہیں حزات اور روت۔ یہ دو کتابیں جو ہیں یشوع کے کتاب کے بعد آتے ہیں۔ یہ دو کتابیں ہم کو جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یشوع کے زمانے اور داؤد کے زمانے کے درمیان کیا ہوا تھا۔ حزات کے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم یشوع کے وہ پیغام کو پڑھیں گے جو پیغام انہوں مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو دیے تھے۔ یشوع کی کتاب کے آخری باب میں یشوع بنی اسرائیل کے سارے لیڈروں سے ملے۔ یہ اس لیے ملے کیونکہ انہوں ان لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ان لوگوں خدا سے محبت رکھنا اور خدا کے حکموں کے مطابق چلنا، جو خدا ان لوگوں کو مصر سے آزاد کرا کے یہ خوبصورت زمین پہ لایا جہاں ان لوگ رہ رہے۔ اپنے آخری پیغام میں یشوع ان لوگوں کو بولنے کو لگے، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اس سے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا، سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آخر ہوا کیا۔ ہم پڑھیں گے حزات کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 2 سے 13۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے۔ اور نون کا بیٹا یشوع
خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت حرس میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں خدا کو بھول گئے اور اپنا منہ موڑ لیے، اور جو ان کے اطراف کے قوم میں تھے ان لوگوں کے مذہب کو اپنے زندگی میں اپنا لیے۔ یہ جو غیر قومیں تھے جن کے مذہب کے پیچھے بنی اسرائیل چلنے کو لگے، وہ قومیں زندہ اور سچے خدا کو نہیں جانتے تھے، اور اس کا زندہ کلام ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ قومیں بال کی عبادت کرتے تھے۔ بال جو ہے ایک بت تھا جس کو کنعان کے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بال خدا ہے۔ یہ لوگ بال کی تصویریں بنا لیے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ جو قومیں بال کی حمد و ثنا کرتے تھے یہ سوچتے تھے کہ ان لوگ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خود کی خواہشوں کی اور شیطان کی عبادت کر رہے تھے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بات کو نہیں جانتے تھے کیونکہ شیطان ان کو دھوکہ میں رکھ دیا تھا، دھوکہ دے چکا تھا۔ شیطان جو ہے کئی اسرائیلیوں کو بھی دھوکہ دے چکا تھا، اور شیطان کے دھوکے میں آ کے یہ لوگ اپنے خدا سے پلٹ گئے اور بال کی عبادت کرنا شروع کر دیے، جیسا کہ ان کے اطراف کے قوم کرتے تھے۔ تو جو راستہ خدا اسرائیلیوں کے لیے قائم کرا تھا وہ راستے کو یہ اسرائیلیاں چھوڑ دیے اور اپنی پیٹھ دکھانے لگے خدا کو۔ یہ لوگ خدا کے شریعت کو چھوڑ دیے جو شریعت خدا موسیٰ کو دیا تھا، اور قربان گاہ پہ خون کی قربانی دینا بھی بند کر دیے، وہ قربانی جس قربانی سے ان کے گناہ ڈھپے جاتے تھے۔ خدا کے راز بازی کے راہ پہ چلنے کے بجائے اسرائیلیاں جو ہیں اپنے زندگی میں جھوٹا راستہ اپنائے، یعنی کہ بال کے مذہب کا راستہ۔ جو 10 حکم خدا کوہ سینا کے پہاڑ پہ موسیٰ کو دیا تھا اس میں کا پہلا حکم یہ تھا، جہاں خروج کی کتاب باب 20 اور اس کی آیت 3 سے 6 میں لکھا ہوا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، کئی اسرائیلیاں جو ہیں خدا کی عزت نہیں کرے، اور کیونکہ اسرائیلیاں خدا کی عزت نہیں کرے تو خدا ان لوگوں کو سزا دیا۔ باب 2 اور اس کی آیت 11
14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالم کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو غارت گاروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت ہی پر تلا رہتا تھا، جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگ آ گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خزات کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کیسا اپنے دل کو سخت کرے اور خدا سے جب اپنا منہ موڑ لیے۔ تو جب یہ لوگ اپنا دل سخت کر لیے اور اپنا منہ خدا سے موڑ لیے، تو خدا کیا کرا بولے تو ان لوگوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا، وہ بھی بار بار۔ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے خدا ان لوگوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یہ سزا کے ذریعے سے خدا ان کو ان کے گناہ کا احساس دلانا چاہتا تھا، تاکہ یہ لوگ اپنے گناہ سے پلٹے اور اس سے معافی مانگے اور برباد ہونے سے بچے۔ جب بھی یہ لوگ خدا سے معافی مانگتے تھے تو خدا ان کے لیے ایک قاضی کو اٹھاتا تھا اور ان کو ان کے دشمنوں سے چھڑاتا تھا۔ ایک قاضی تھے جن کا نام جدعون تھا، اور جدعون جو ہیں 300 آدمیوں کے ذریعے سے ایک بہت بڑے فوج کا سامنا کرے اور ان لوگوں کو شکست دیے۔ اور ایک قاضی تھے جن کا نام سمسن تھا، اور سمسن 1000 سپاہیوں کو اکیلے میں ہلاک کر دیے، یعنی کہ اکیلے کھڑے ہو کے وہ 1000 سپاہیوں کو ہلاک کر دیے۔ ایسا کئی قاضیوں کے بارے میں خزات کی کتاب بتاتی ہے جو بڑے بڑے کام کرے، مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکیں۔ آپ اپنے خود سے یہ کتاب کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ خزات کی کتاب ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اسرائیلیاں خدا سے اور اس کے کلام سے بھٹک گئے تو خدا ان لوگوں کو سزا دیا تاکہ یہ لوگ اپنے گناہ سے پلٹے اور اس کے طرف رجوع ہوئے۔ جب اسرائیلیاں توبہ کرے تو خدا ان کے لیے ایک لیڈر کھڑاتا تھا، ان لوگوں کو ان کے دشمن سے چھڑانے کے لیے۔ تو یہ ہے خزات کی کہانی مختصر طور پہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ یہ پکی بات ہے کہ بنی اسرائیل بار بار خدا کے آگے گناہ کرے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل کی بے وفائی خدا کے وفاداری میں رکاوٹ پیدا کر سکتی تھی کیا؟ بالکل نہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ خدا ہر ایک کو سزا دیا جو اس کے خلاف گناہ کرا، لیکن خدا پوری طریقے سے قوم اسرائیل کو محفوظ رکھا، کیونکہ خدا وہ بات نہیں بھولا تھا جو انہیں ابراہم سے بہت عرصے پہلے وعدہ کرا تھا، یہ بولتے ہوئے کہ زمین کے تمام لوگ تیری اولاد کے ذریعے برکت پائیں گے۔ خدا جو ہے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں جو ہے ابراہم کے اولاد سے ایک قوم بنائے گا، اور یہ قوم جو ہے زمین پہ دنیا کے نجات دہندہ کو لائیں گی۔ یاد رکھو کہ خدا کے شاندار ڈیزائن میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہ اسرائیل کا گناہ، نہ تو فرعون، نہ تو مصر کے لوگ، نہ تو کنعان کے لوگ، نہ تو بال کے ویسا جھوٹا مذہب، نہ تو شیطان خود بھی۔ خدا کے یہ ارادے کو جو ارادہ انہیں کرا تھا، نجات دہندہ کو یہ دنیا میں اسرائیلی قوم کے ذریعے بھیجنے کا، کوئی بھی چیز خدا کے یہ ارادے کو نہیں روک سکتی تھی۔
یہ ہوگا اب ہم روت کے کتاب پہ غور کریں گے جو خزات کے کتاب کے بعد آتی ہے۔ یہ کتاب کی جو کہانی ہے ایک زبردست کہانی ہے۔ یہ کہانی جو ہے بدبودار کچرے کے ڈھیر کے بیچ میں اگنے والی ایک خوبصورت پھول کے ویسی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی بیان کرتی ہے جو کہ ایک ٹیڑھی اور پست نسل کے درمیان خدا سے محبت کری۔ ہم آپ کے سامنے یہ پوری کتاب تو آج نہیں پڑھ سکتے، مگر مختصر طور سے یہ کتاب کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روت جو ہے ایک بیوہ عورت تھی، اور یہ کہ انہیں اسرائیلی قوم سے تعلق نہیں رکھتی تھی، انہیں مواب کے لوگوں سے تعلق رکھتی تھی اور مواب کی سرزمین میں رہتی تھی جو اسرائیل کی سرزمین کے جنوب کے حصے میں تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مواب کے لوگ جو ہیں بت پرست تھے اور اسرائیل کے خدا کو اور اسرائیلیوں کو حقیر جانتے تھے۔ روت کا تعلق مواب کے قوم سے تھا، لیکن اس کی وجہ سے انہیں جو ہے اسرائیل کے خدا کو حقیر نہیں جانتی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روت جو ہے اسرائیل کے خدا پہ اپنے پورے دل سے ایمان رکھتی تھی۔ روت جو ہے سنی تھی کہ کیسا خدا جو ہے اسرائیل کی بھیڑ کو مصریوں کے ہاتھوں سے چھڑانے میں حیرت انگیز معجزے دکھایا تھا۔ اس کے علاوہ روت جو ہے وہ بھروسے والے الفاظ بھی سنی تھی جو موسیٰ جو ہے توریت میں نجات کے راہ کے بارے میں لکھے تھے، وہ نجات کے بارے میں جس کو خدا قائم کرا تھا۔ روت جو ہے اپنے پورے دل سے خدا پہ ایمان یعنی کہ یقین کری اور وہ پیغام کو بھی قبول کری جو پیغام خدا جو ہے اسرائیل پہ بھیجا تھا۔ روت کے بارے میں ہم کو جو ہے یہ بھی غور کرنا ہے کہ انہیں مواب میں رہتی تھی، وہ لوگوں کے بیچ میں جو بت پرست تھے۔ روت کے ماں اور باپ بت پرست تھے اور روت ان کے مذہب میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے روت اپنے باپ کے مذہب میں یقین نہیں رکھتی تھی۔ اسرائیل کا خدا تھا جس پہ روت ایمان رکھتی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روت کے پاس چننے کا کام تھا اور یہ ایک آسان بات نہیں تھی۔ روت کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ انہیں اپنے باپ کے گھر میں رہنا چاہیں گی اور اپنے باپ کے مذہب میں آگے بڑھنا چاہیں گی اور وہ آدمی سے شادی کرنا چاہیں گی جو اس کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا پھر اپنے باپ کے گھر کو اور اپنے باپ کے مذہب کو ٹھکرا کے اسرائیل کے خدا کو اپنانا چاہیں گی اور اسرائیل کے سرزمین پہ جانا چاہیں گی۔ تو یہ ایک بہت ہی مشکل کا فیصلہ تھا جو روت کو کرنا تھا۔ ہم یہ بات جاننے سے پہلے کہ روت کون سا راستہ چنی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روت کی ایک جٹانی تھی جس کا نام عرفہ تھا۔ روت کے ویسا عرفہ بھی اسرائیل کے خدا کو جانتی تھی۔ عرفہ کو بھی فیصلہ لینا تھا کہ انہیں اپنے باپ کے مذہب کے ساتھ چلیں گی یا پھر اسرائیل کے خدا کے ساتھ چلیں گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روت اور عرفہ اپنے زندگی میں کیا فیصلہ لیے۔ عرفہ جو ہے ایک آسان سا راستہ چنی اپنے زندگی میں۔ عرفہ اپنے زندگی میں یہ فیصلہ کری کہ انہیں اپنے باپ کے گھر میں رہیں گی اور اپنے باپ کے مذہب کے پیچھے چلیں گی۔ لیکن روت اپنی زندگی میں مشکل فیصلہ لی۔ انہیں یہ فیصلہ لی کہ انہیں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دیں گی اور اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑ دیں گی اور اسرائیل کے خدا کو اپنے زندگی میں اپنائیں گی اور اسرائیل کے سرزمین پہ جائیں گی۔ روت یہ بات جانتی تھی کہ کوئی بھی دو خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا۔
ایک شخص جو ہے ایک ساتھ دو خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روت اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دی اور اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑ دی۔ روت کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ خدا کے حکموں پہ عمل کرنا ضروری ہے اور خدا کے حکم کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ روت یہ بات جانتی تھی کہ جب انہیں زندہ اور سچے خدا کے پیچھے چلنے کا ارادہ کریں گی تو اس کا گھرانہ اور اس کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن یہ سارے باتیں جاننے کے باوجود انہیں اسرائیل کے خدا کے پیچھے چلنا پسند کری۔ تو روت اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دی اور اسرائیل کے سرزمین پہ چلے گئی اور بیت لحم میں رہنے کو لگی، جو کہ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ بیت لحم میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام بواس تھا۔ بواس جو ہے راہاب کے بیٹے تھے۔ وہ راہاب جو یریو کے شہر میں خدا کے طرف سے جو عذاب آیا تھا بچا لی گئی تھی۔ بواس ایک رازباز شخص تھے اور انہوں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے تھے۔ بواس بہت ہی دولت مند شخص تھے اور ان کے پاس اناج کے بہت کھیتیاں تھے، مگر ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کلام بتاتا ہے کہ کیسا روت جو بیت لحم کے شہر میں رہتی تھی اور اس کی عادت تھی کہ ہر روز صبح سویرے اٹھنا اور کھیت میں جانا اور پڑے ہوئے دانوں کو چننا۔ جب فصل کاٹنے والے فصل کاٹتے تھے تو دانے گر جاتے تھے اور روت وہ دانوں کو اٹھاتی تھی۔ روت ایک غریب عورت تھی اور قانون کے مطابق جو قانون خدا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے دیا تھا کہ غریبوں کو اجازت تھی کہ اس طریقے سے یعنی کہ اس طرح دانے چن لینا تاکہ یہ غریب بھوکے نہ رہیں۔ تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کیسا خدا جو ہے روت کی ہدایت کرا جا کے بواس کے کھیت میں دانے چننے کے لیے۔ بواس راہب کے بیٹے تھے۔ بواس یہ بات دیکھے کہ روت ان کے کھیت میں دانے چن رہی ہے تو اس سے بات کرنے کو لگے۔ بواس فوراً سے جو ہے روت کے خوبصورت مزاج کو پہچانے۔ بواس ایک رازباز شخص تھے۔ روت میں یہ بات دیکھے کہ روت ایک نیک عورت ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کیا لگا سکتے کیا اندازہ؟ یہ بات کو جاننے کے لیے بڑی مشکل کی بات نہیں ہے۔ بواس کی اور روت کی ایک دوسروں سے محبت ہو گئی اور آخری میں یہ دونوں شادی کر لیے۔ روت جو ہے اپنی زندگی میں خدا کو اور خدا کے کلام کو پہلی جگہ دی۔ کلام بتاتا ہے کہ بواس اور روت کو ایک بیٹا ہوا اور اس بیٹے کا نام عبید رکھے۔ عبید جو ہیں یسی کے والد بنے اور یسی داؤد کے والد بنے اور داؤد جو ہے اسرائیل کے قوم کے بہت بڑے بادشاہ بنے اور داؤد جو ہیں کئی زبور لکھے اور داؤد کے اولاد سے نجات دہندہ اٹھے، یعنی کہ دنیا کے نجات دہندہ جس کے بارے میں تمام نبیاں نبوت کرے تھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیسا روت کے زندگی میں کام کرا، وہ عورت کے زندگی میں جو اسرائیلی قوم سے نہیں تھی۔ جبکہ اسرائیلیاں جو ہیں اپنے خدا کے طرف اپنی پیٹھ پلٹا لیے اپنے آس پاس کے قوموں کے مذہب کے پیچھے چلنے کے لیے، تو روت اپنی پیٹھ اپنے باپ کے خداؤں کے طرف پلٹا لی اسرائیل کے خدا کے پیچھے چلنے کے لیے۔ تو خدا جو ہے روت کی ہدایت کرا بیت لحم میں رہنے کے لیے اور بواس سے شادی کرنے کے لیے اور اسرائیل کے بادشاہ داؤد کی نانی بننے کے لیے۔ یہ سارے باتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا خدا جو ہے اپنے ارادے سے آگے بڑھ رہا تھا نجات دہندہ کو یہ دنیا میں لانے کے لیے، کیونکہ داؤد کی اولاد سے اور بیت لحم کے شہر میں دنیا کے نجات دہندہ کو پیدا ہونا تھا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، یہاں ہم رکنا چاہیں گے۔
اگلے مرتبہ اگر خدا چاہا تو ہم وہ کتاب پہ غور کریں گے داؤد کے بارے میں بتاتی ہے کہ انہوں بیت لحم میں پیدا ہوئے اور بواز اور روت کے اولاد سے تھے۔ ہم جانیں گے، یعنی کہ ہم جاننے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کس کے ویسا ہیں؟ کہ آپ روت کے جھٹانی کے ویسا ہیں جو آسان سا راستہ چنی، یا پھر آپ ہمت والی روت کے ویسا ہیں جو اپنے باپ کے مذہب کو اپنی پیٹھ دکھائی اسرائیل کے زندہ اور سچے خدا کے پیچھے چلنے کے لیے؟ آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے ایک آیت پڑھنا چاہیں گے۔ ہم پڑھیں گے یشوع کی کتاب باب 24 اور اسی آیت 15۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اس سے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے۔ ہمارا ای میل ID ہے dakni@radio882.com۔ اس راست بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990، اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس راست بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے، آمین۔